باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو ہمیشہ شاد و آباد فرمائے۔ میرا کریم اللہ، میرا کریم رب جل جلالہ، اس نے روزی کا ذمہ لیا ہے، وہ سب کو رزق دے گا، دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ وہ رب ہے، کس کے نصیب میں کتنا لکھتا ہے، کس کے میں زیادہ، کسی کے کم، لیکن دیتا سب کو ہے۔ حضرت اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی بھی بنایا اور اس کو دنیا کا بادشاہ بھی بنایا، دنیا کی بادشاہی بھی اس کو دی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہی بھی ملی تو حضرت سلیمان نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تو مجھے ایک اجازت دے، حکم دے کہ میں تیری ساری مخلوق کو 1 سال تک رزق میں دوں۔ تو رب نے فرمایا اے سلیمان، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میں رب چلاتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، پھر مجھے 1 دن کا، صرف 1 دن دے کہ 1 دن میں تیری مخلوق کو رزق بانٹوں۔ اللہ نے وہ اجازت دے دی۔ اب جب رب نے اجازت دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، جنوں کو بلایا، کیونکہ جن بھی ان کے حکم میں تھے، اور پرندے وہ بھی سلیمان علیہ السلام ان کی بھی باتیں سنتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو کھانا تیار کروانا شروع کیا۔ 40 دن تک کھانے میں جو ہے محنت ہوئی، کھانا پکتا رہا، تیار ہوتا رہا، اس کو ایک میدان میں جمع کرتے گئے۔ رب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے سلیمان، کیا کھانا تیار ہو گیا؟ کہا کہ ہاں کھانا تیار ہو گیا ہے۔ تو میرے رب نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا، سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سلیمان کے دسترخوان پر، آج رزق وہ تمہیں دے گا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دسترخوان پر آئی۔ اس نے اتنے اللہ کتنے ہزاروں لوگوں جنہوں نے محنت کر کے جو تیاریاں کی، وہ کھانا تیار ہوا، 40 دن کی محنت ہوئی۔ اس مچھلی نے ایک ہی نوالا کیا، سب نگل گئی، سب کھا گئی۔ اب حضرت سلیمان نے تو کہا تھا میں اللہ کی ساری مخلوق کو 1 دن روزی دوں گا، اب یہ تو رب نے ایک مچھلی بھیجی، ایک نوالے میں سارا کھا گئی۔ اب وہ اور مانگنے لگی کہ اے سلیمان، مجھے اور بھی دے، مجھے تو یہ تو ابھی ایک نوالا ہوا ہے، ایسے تو مجھے اور رب زیادہ دیتا ہے کہ میں وہ کھاتی ہوں روزانہ۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ یا اللہ، میری توبہ، رب بے شک تو غفور و رحیم ہے، تو قادر ہے،
تو رزاق ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی چلانے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ایک جو ہے چیونٹی کو اس کو کسی چھوٹی ڈبیا میں بند کر دیا اور اس سے پوچھا کہ تیری خوراک کتنی ہے، اس نے کہا کہ گندم کا جو ایک دانہ ہے اس کو میں سال چلا لیتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے وہ دانہ اس کو دیا، اس کو بند کر دیا ڈبی میں، اور جب وہ جس ٹائم کھولا گیا اس کو تو جو چیونٹی تھی اس نے آدھا کھایا تھا، آدھا جو ہے بچایا تھا۔ تو سلیمان نے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ یہ میرا دانہ جو ہے یہ خوراک ہے، آدھا کیوں بچایا؟ تو وہ کہنے لگی کہ پہلے میرا رب پر مجھے دینے والا رب تھا، اب تو نے دیا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ تو رب دیتا رہتا تھا، ہو سکتا ہے تو نہیں دے تو پھر یہ میں کل کے لیے بچاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے رب کا یہ نظام ہے، میرے اللہ پاک کا یہ نظام ہے، وہ اپنی کائنات کو خود چلاتا ہے، اپنی مخلوق کو خود روزی دیتا ہے۔ اور رب میرا اتنا کریم ہے کہ انسان ہوتے ہیں نا کبھی کبھی وہ دنیا داری کے چکر میں روزی کم ہوتی ہے، گھبرا جاتے ہیں، ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ توبہ نعوذ باللہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ دنیا کو ہمارے تو مالکوں نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پنٹن پاک کے گھرانے، انہوں نے دنیا کو قبول ہی نہیں کیا ہے، انہوں نے اللہ سے محبت کی ہے، آخرت سے محبت کی ہے، وہی درس دیا ہے۔ میرے آقا کریم اگر چاہتے تو یہ جبل بھی سونے کے ہو جاتے، لیکن نہیں، انہوں نے غریبی پسند کی، انہوں نے مسکینی میں رہنا پسند کیا تاکہ میری قیامت تک امت کبھی گھبرائے نہیں۔ تو انسان رزق میں کم ہو زیادہ ہو ہر حال میں شکر کرے رب کا، اور ہر وقت رب کی عبادت میں رہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنے رب کی عبادت اور رب کے محبوب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر او مرتے دم تک، آخری سانس تک درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے میں میرے آقا کی امت کو فرقہ وارت سے بچائے۔ قرآن فرقے سے منع کرتا ہے، میرے نبی نے فرقے وارت سے منع کی ہے، اولیاء اللہ نے منع کی ہے، تو اللہ پاک میرے آقا کی امت ساری کو فرقے وارت سے بچائے، اور میرے وطن کو اپنے حفظ و امان عطا فرمائے، وطن کی پاک فوج کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ پاک سارے پاکستان میں، ساری دنیا میں، سعودی، ایران، عراق، شام میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، فلسطین جہاں بھی مسلمان مومن رہتے ہیں، ان کو یہ رب انعام دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود پاک پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔